بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ T1 کینیڈا آپ کے لیے پروگرام ہم کینیڈا کالنگ لے کر آیا کرتے ہیں ہر ہفتے، اور آج ہمارے ایک بہت خاص مہمان ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ پاکستان کی صحافتی اگر آپ برادری دیکھیں تو اس میں ایک ایسا نام ہے جو آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے، اور نہ صرف مارشل لاز میں بلکہ اس کے بعد، اور پھر ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اپنی طرز کے ایک ڈیفرنٹ قسم کے صحافی ہیں۔ جی ہاں، ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب سے۔ خوش آمدید کہیں گے T1 کینیڈا کے اسٹوڈیوز میں۔ ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو سر۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، جیو کے آپ انچارج ہیں لاہور کے، اور آپ کی ایک صحافتی زندگی کافی عرصہ گزر گیا۔ تھوڑا سا ہم چاہیں گے اپنی صحافتی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ سفر اب تک کہاں تک پہنچا ہے، اور ایک خاص واقعہ اس میں ہوا تھا، کیونکہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ گھنٹوں میں ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی۔ آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے۔ جی بھٹی صاحب، میں 1970 میں نے جوائن کیا تھا جرنلزم کو۔ اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا۔ ٹھیک۔ تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر ایرک سپرین۔ اچھا۔ تو وہ مجھے واچ کیا کرتے تھے، تو مجھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ میں جرنلزم کو جاؤں میں۔ ٹھیک ہے۔ میرا اپنا بھی ایک رجحان تھا لکھنے وکھنے کا۔ تو ایرک سپرین صاحب نے مجھے اپنا ایک سفارشی خط دیا تھا آئی رحمان کے نام پہ۔ اچھا۔ اس وقت آئی رحمان، عبداللہ ملک اینڈ حمید اختر، یہ تینوں نے مل کر، یہ وہ لوگ تھے جنہیں پی پی ایل سے نکالا گیا تھا ایوب خان کے دور میں۔ اچھا۔ تو انہوں نے ایک لیفٹ ونگ کا اخبار ڈیلی آزاد نکالا تھا۔ ڈیلی آزاد پیپلز پارٹی کا نہیں، یہ شیخ مجیب کی طرف ان کا تھوڑا سا رجحان تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پاکستان جب ٹوٹا ہے تو یہ اخبار بھی ختم ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے جوائن کیا، اور میرا سب سے پہلا جو میں نے جرنلزم میں کیا وہ بچوں کے لیے میں کہانیاں لکھتا تھا۔ اچھا۔ وہ ڈیلی ہمارا پیج ہوتا تھا، ڈیلی۔ ٹھیک ہے۔ ہاف پیج جو ڈیلی مخصوص تھا بچوں کے لیے، اور ہاف پیج تھا خواتین کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو خواتین کا جو تھا اس کا نام تھا ترنجن، یعنی کہ عورتوں کی بیٹھک۔ ٹھیک ہے۔ تو جو بچوں کا تھا اس کا نام تھا بچے بالے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے قسطوار ناول لکھنے شروع کیے، کہانیاں لکھنی شروع کی۔ پھر مجھے ہمارے جو نیوز ایڈیٹر تھے عباس اطہر صاحب، وہ ایک بار کسی رپورٹر کی انہوں نے کوئی اسائنمنٹ لگائی، کاظم صاحب تھے، رضا کاظم، وہ پنڈی میں تھے، ان کی شاید ڈیتھ ہو چکی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ بینک، یہ نوٹ، کرنسی نوٹ منسوخ ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو ان کی ایک سٹوری بنانے گئے وہ کاظم صاحب، کاظمی، رضا کاظمی شاید۔ تو انہوں نے ایکٹریس کی، اداکارہ کی جمع جو ہوتی ہے وہ لکھا انہیں اداکاریں۔ تو وہ جو ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے عباس اطہر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اداکاریں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اداکارہ کی جمع ہے یہ اداکاریں۔ تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا اداکارائیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج یہ سٹوری تم کرو۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ان کی کتاب ہے 1970 کے زمانے کی، ادھر ہم ادھر تم، جو انہوں نے وہاں ایک سرخی لگائی تھی، اسی نام سے کتاب ہے۔ تو میری پہلی خبر بائی نیم جو ہے اس کتاب میں بھی شامل ہے 1970 میں۔ صحیح ہے۔ تو بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک نشہ ہو گیا اخبار میں کام کرنے کا یا لکھنے کا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو میں بے چین تھا۔ تو 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب کراچی سے مساوات شروع کیا، تو وہاں شوکت صدیقی صاحب کی زیر ادارت، وہ چیف ایڈیٹر تھے، تو وہاں مجھے فلمی صفحے کا انچارج بنا دیا گیا۔ فلم ایڈیٹر کے طور پہ میں نے کام کیا۔ وہاں 1 سال کے بعد میں لاہور آیا۔ صحیح۔ یہاں مساوات کے رسالہ تھا نصرت ویکلی، اس میں میں لکھتا رہا۔ اس کے بعد کسی ہمارے کولیگ سے جھگڑے کے باعث پنشمنٹ کے طور پہ مجھے نیوز روم میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ نیوز روم میں پہلی دفعہ ڈیسک پہ بٹھا دیا گیا۔ تو وہ جو جھگڑا تھا میرے دوست کا، ایک یہ آپ دیکھتے ہوں گے جو ہمارے آج کل ایک دانشور آتے ہیں، علامہ
ہارون رشید صاحب, مولوی ہارون رشید صاحب. صحیح. تو ان کا اور میری ایسے ہی تو میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ 74 سے اینڈ تک میں ڈیسک کا آدمی رہا. اس میں کبھی میں نے رپورٹنگ نہیں کی. سب ایڈیٹر سے روزنامہ جنگ کی عدالت تک. 2002 میں جب میں نے ریزائن کیا جنگ میں تو آئی واز ایڈیٹر دیر ان لاہور. تو اس کے بعد میں 2002 میں جوائن کر لیا. تو ادھر آپ کی ڈاکومنٹریز ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ بھی اداکاراؤں کے بارے میں زیادہ ہوتی ہیں نارملی, لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فلم سے تعلق ہے جن کا ان سے وہ بھی ہے, کچھ صوفیہ کے بارے میں ہے, کچھ کلچرل ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب, پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے پوری دنیا میں تو بات ہوتی ہے, صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں اب شامل جو ہیں پاکستان بھی ہو گیا. آزادی صحافت اگر اس کا اصل تھیم یہ دیکھیں ہے آزادی صحافت پاکستان میں کہ ابھی بھی ویسی صورتحال؟ دیکھیں ارشد بھٹی صاحب, آزادی صحافت کا جو سفر ہے اس میں جو کٹھن ترین ایک مرحلہ تھا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہے, جنرل ضیاء کے دور میں ماشاءاللہ, جب 30-40 کے قریب اخبارات اور رسائل بند کر دیے گئے. ٹھیک ہے. سینسر لگا دیا گیا, قرآنی آیات کو بھی سینسر کیا گیا. تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو صحافیوں کی پاکستان میں نمائندہ تنظیم ہے, ان کے قائد منہاج برنا صاحب, نثار عثمانی صاحب اور دوسرے جو قائدین تھے, انہوں نے اخبارات کی بندش کے خلاف مارشل لا دور میں ایک سٹرگل کا آغاز کیا. یہ وہ دور تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو گرفتار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے آزادی صحافت کی تحریک شروع کی جو اخباری کارکنوں کے تحفظ روزگار کی بھی ایک تھی کہ سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو تحریک تھی 78-77 میں ہم نے چلائی, 79 میں چلائی, تو وہ تحریک جو تھی وہ صرف آزادی صحافت کی تحریک نہیں تھی, وہ آزادی جمہور کی تحریک تھی کہ لوگوں کو, عوام کو بولنے کا, لکھنے کا, سننے کا, پڑھنے کا حق ہونا چاہیے. تو ہم پہ اس زمانے میں جو ہمارے مخالف گروپ تھا, جو ضیاء الحق کے امی ایک چند چھوٹا سا گروپ صحافیوں کا تھا, انہوں نے ہم پہ الزام بھی لگایا کہ شاید ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کیونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ, لیکن وہ ایسا نہیں تھا. وہ ایک جو خاص واقعہ اس میں تھا وہ بھی بتائیے, جو آپ کو فوراً ہی پکڑا اور وہ شاید آپ 3 لوگوں میں ہیں جن کو کوڑے لگا بھی دیے گئے. وہ ایسا ہوا تھا کہ جب ہم روزانہ 5 آدمی گرفتاری پیش کرتے تھے, خود ہمیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی عدالت میں لے جایا جاتا تھا, وہاں ہمیں سزائیں ہوتی تھیں. جو دن گزرتے گئے تو چاروں صوبوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے, وہ تحریک زیادہ زور پکڑ دی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ مارشل لا حکام نے اور مارشل لا کے حامی جو صحافی تھے, انہیں کہا جن میں سے 2-4 کو کوڑے مارے یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. تو وہ جو کرا نکلا کوڑے مارے جانے کا, اس میں میرا نام بھی شامل تھا. مسعود اللہ خان تھے, اقبال جعفری تھے, ناصر زید تھے. مسعود اللہ خان بہت سینئر جرنلسٹ تھے, پاکستان ٹائمز سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہ معذور تھے. اچھا. وہ ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں پولیو کی وجہ سے یہ تو معذور ہیں, ان کو بھی سزا ہوئی. 7 بجے ہمیں سزا ہوئی تھی, سارا دن گرمی میں بیٹھنے کے بعد. تو 8:10 پہ کوٹ لکھپت جیل میں ہم 3 آدمیوں کو کوڑے مار دیے گئے تھے. ایگزیکیوٹ کر دی سزا. فوری طور پہ تیاری تھی ان کی مینٹلی, تاکہ شاید یہ بھاگ جائیں گے. صحیح. لیکن اس کا الٹ ہوا. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, کسی کو دبائیں گے وہ باہر ہی آتی ہے. تو یہ جو واقعہ تھا یہ اس وقت تک صحافت کی تحریک تھی یا تاریخ تھی, اس میں ایک یونیک واقعہ تھا. تو اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا اس دن کو کہ آئندہ ہر سال اس دن کو فریڈم آف پریس ڈے کا نام دے دیا گیا. پاکستان کو چھوڑ کے
دنیا پوری میں کوئی بڑے ملک ہیں، چھوٹے ملک ہیں، جزیرے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اس واقعے کے خلاف پوری دنیا میں اخبارات میں ہڑتال ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہماری تحریک بڑھ گئی۔ صحیح، ہمارے کچھ 600 800 بندے سندھ اور پنجاب کی جیلوں میں گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ ایک ایسا جد و جہد کا زمانہ تھا اور یہ قربانیاں دینے کا زمانہ تھا کہ ہم نے لگن پیدا کی لوگوں میں، بولڈنس کی، لکھنے کی، تو اس کا کہ ابھی ہے کچھ سلسلہ اس کا ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ابھی بھی دیکھیں آپ روز کوئی نہ کوئی صحافی ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے مخالفین تھے جو ہماری خبریں نہیں چھاپتے تھے یا ہمیں پیپل پارٹی کے ساتھ نتی کرتے تھے، جیسے نوائے وقت گروپ ہے یا اور کچھ بھی ہیں، تو نوائے وقت گروپ بھی آج تسلیم کرتا ہے کہ آج جو پاکستان میں فریڈم آف پریس ہے وہ اسی تحریک کا مرہون منت ہے جو ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ دیکھا نا۔ میں 78 سے لے کے 82 تک میں نے جیلیں کاٹی ہیں، 9 جیلیں، اچھا، کوڑے بھی کھائے، لاہور کی دونوں جیلیں، ساہیوال کی جیل، کراچی سینٹرل جیل، حیدرآباد جیل، لاہور کا شاہی قلعہ، لاہور کا لال قلعہ۔ تو اس طرح جو میں اکیلا نہیں تھا، میری طرح بے شمار لوگ اس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو لیکن آپ کا خیال ہے کہ ابھی تک یہ سفر جاری ہے؟ سفر جاری ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک فریڈم آف پریس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات کہ وہ جو ایک درخت ہمارا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بنا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ سرمایہ دار کھا رہا ہے، اور جو صحافی ہے اس کو اس پھل میں سے حصہ اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ جاگیردار اپنے کسی مظاہرے کو دیتا ہے۔ خبر صاحب یہ بات اب اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، بہت 2002-01 کے بعد جیو آیا، اس سے پہلے ایک پرائیویٹ چینل سے شالیمار شاید چلتا تھا، اب بہت سارے چینلز آ گئے ہیں، تو یہ کیا بزنس ہے یا صحافت اس حوالے سے کوئی ترقی کر رہی ہے؟ لوگ انفارم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کہ بزنس کی طرح چل رہا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنلزم، الیکٹرانک جرنلزم اتنا آنے سے صحافت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، صحافت کو ہی نہیں، اس ملک کے اداروں کو، عوام کو، سب کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا کسی بھی طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ تو میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ کمرشلزم ڈومینیٹ کر گیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے ایز اے بزنس اپنے میڈیا ہاؤسز بنا لیے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اسی بزنس میں حامد میر جیسا صحافی بھی زندہ ہے جو بہت بولڈ ہے، بہت سچ بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، اس کی گاڑی سے بم باندھ دیا جاتا ہے۔ حامد میر کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اپنے بیرون ملک نہیں ہے، اپنے ملک میں ہی ہیں، لیکن اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے، کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ بتایا گیا تھا کہ شاید وہ چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت جو ہے اتنی مشکل بھی ہے، اور وہ بھی ہے بولنے والے، کہنے والے بول بھی لیتے ہیں کمرشلزم کے باوجود۔ اچھا، ابھی بہت زیادہ یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ کوئی خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں کچھ اینکرز یا کچھ میڈیا ہاؤسز، کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اداروں کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن 100% نہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں تو بٹی صاحب جو ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب کیا کہنا ہے۔ کہاں سے جب آپ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بولنے لگتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ اس ٹائپ کا تو ہے۔ جی جناب، اور ظاہر سی بات ہے، خاور صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل ہے، اور سب لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ تو صحافت کی بات، تھوڑی سی بات کریں گے ہم سیاست کی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔